تم صرف 950 سال کی زندگی کی ساری عبادت بھی کر لو وہ اس کے شرف صحابیت کے برابر بھی نہیں ہے، اور ان کی آخری نیکیاں تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہم مسند اقتدار پہ آتے ہیں تو کیا آپ کا شمار خلفۂ راشدین میں کیا جائے گا؟ سب سے پہلا جو مسلمانوں نے بحری جہاد کیا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے لوگوں نے سیدنا عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا، اور اگر یہ اسی گروہ کے تھے جنہوں نے شہید کیا تو یہ جو باغی گروہ ہے، اس بغاوت کے مطلب میں اسلام سے خارجیت ہے، یہ کیا ہے؟ 3 لاکھ احادیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں گڑی گئی ہیں۔ لوگوں کا نہ حق مال کھانے کے حوالے سے یا نہ حق خون بہانے کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ احادیث میں کیسا ملتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے 600 عمر بھی آ جائیں، یہ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین اکرام، نہد کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے ایک ایسی شخصیت کے گرد گھومتا ہے جن کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ کے کافروں کے مظالم سے بچنے کے لیے پناہ بھی لیا کرتے تھے۔ ایک ایسی شخصیت کے جن کی بہن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی روحانی ماں ہے۔ ایک ایسی شخصیت کے جب اسلام قبول کرتی ہے تو اسے کاتب وحی کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں کائنات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اپنے تلوار کے زور سے جو اسلام کی سلطنت کو وسیع کیا ہے، ان کے خاندان کے علاوہ اسلام کی سلطنت اتنی وسیع کوئی اور نہیں کر پایا۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں اس بڑی فتوحات موجود ہیں، اور جن کے بارے میں ایک امت کا ایک گروہ ہے جو ان پر الزامات بھی عائد کرتا ہے۔ میری مراد خال المؤمنین، امیر المؤمنین، امیر المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ امیر شام رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شخصیت ہے کہ جن پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ محقق، عالم دین ہیں، مصنف ہیں، مفتی ہیں، ایک ادارے کے مدیر بھی ہیں، جناب مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تعالی۔ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمیشہ سے، جب سے سوشل میڈیا کا ٹول آیا ہے تب سے ایک ایسی کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی بات سننے کو پڑھنے کو مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ اپنے کلپ وائرل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تصحیح موجود ہوتی ہے، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا جو لقب ہے، جو اعزاز ہے، وہ کس حیثیت میں انسان کو ملتا ہے، اور پھر اس اعزاز کی حرمت اور اس کی ادب کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کی تعریف جو معتبر ہمارے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جب جملہ حالت ایمان بولا تو کفر، منافقت اس سے خارج ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، ملاقات کی یا آپ کو دیکھا، یعنی دور سے دیکھ لیا یا آپ سے ملاقات کر لی، نبی نہ بھی شخص ملاقات کر سکتا ہے۔ اور حالت ایمان پر اس دنیا سے جب رخصت ہوا تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جو ایک مرتبہ بھی آپ کو دیکھ لے یا مل لے صحابی، وہ اس کا صحابی ہونا ہی اتنا افضل ہے کہ اس کے مقابلے میں غیر صحابی کو اگر عمر نوح بھی دے دی جائے علیہ السلام، یعنی 950 سال کی عمر بھی اگر مل جائے یا اس سے زیادہ بھی، تو صحابہ فرماتے تھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہ تم صرف 950 سال کی زندگی کی ساری عبادت بھی کر لو وہ اس کے شرف صحابیت کے برابر بھی نہیں ہے،
اور ان کی آخری نیکیاں تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ایک سوال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. وہ سوال یہ عمومی طور پہ لاجیکلی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اسلام کی جب بنیاد پہ حملہ آور ہوتا ہے کوئی شخص تو وہ ظاہر ہے صحابہ اس کی پہلی دیوار ہے تو ان پہ وار کرے گا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات عموماً کہنے سننے کو یا پڑھنے کو بھی ملتی ہے بسا اوقات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کے ایمان پہ شک کیا جاتا ہے، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالخصوص یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی فضیلت کے لیے یا ان کی صحابیت کے لیے ان کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے جتنے بھی فضائل موجود ہیں کتب احادیث میں وہ گھڑے گئے ہیں، وہ بنائے گئے ہیں. تو ان کی جو سند ہے اس کا جو حوالہ ہے وہ مستند ہے یا نہیں ہے، اہل سنہ والجماعہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے یا بیان کرتی ہے، اور آیا اس پہ کبھی اختلاف تھا یا یہ موجودہ دور کا ہی اختلاف ہے یا صبائیت کا اختلاف ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کے فضیلت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے اس کے کئی سٹیپ ہیں. اگر آپ یہ بات کہیں کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ قرآن مجید سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جو فتح کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا. ہاں فرق ضرور ہے، جو پہلے مسلمان ہوئے ان کے درجات بلند ہیں، ان کا اجر زیادہ ہے، وہ سابقون الاولون میں ہے، اور جو بعد میں ہے. لیکن جب شرف صحابیت مل گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کسی کے بارے میں یہ کہنا یہ پہلے ہے تو لہذا یہ جنتی اور بعد والا تو اس کے ایمان پر شک کرنا یہ درست نہیں. اور اگر آپ ان کے فضائل کی بات کریں تو قرآن مجید، احادیث، صحابہ، تابعین، یہ پوری ایک لمبی فہرست ہے ہمارے سامنے. اگر آپ قرآن مجید سے بات کریں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اللہ نے تمہاری مدد کی حنین کے موقع پر. اور حنین میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شامل تھے، تو اللہ رب العزت ان کی مدد فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار اور بعد میں مسلمان ہونے والے. اب بعد والے کون تھے؟ یہ سورۃ توبہ ہے، اور اس وقت صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہو چکے ہوئے ہیں. سورۃ توبہ کے نزول سے پہلے وہ مسلمان ہیں، تو والذین اتبعوہم باحسان میں وہ شامل ہیں. تو رضی اللہ عنہم، یہ راضی فعل ماضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے، کوئی ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ تو ہو چکے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہوئی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں. ذالک الفوز العظیم. اور اگر آپ بات کریں احادیث کی تو صحیح بخاری جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں سب سے اتھینٹک ہے. اس کے اندر 2 روایات صرف آپ کے سامنے، ایک ہے 2924 اور ایک ہے 2800. 2924 میں یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو مسکرائے. کس کو دیکھ کر مسکرائے؟ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی رشتہ دار تھیں، خالہ لگتی تھی آپ کی رضائی رشتہ دار. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر سے جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے. حضور جن کو دیکھ کر مسکرائیں، ابھی سمجھیے گا. تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر دیکھا ہے جو سمندری جہاد کرے گا، اور ان سب پر جنت واجب ہو چکی ہے. ام حرام رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ اعزاز سن کر تو آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے بھی اللہ ان میں شامل کر دے. حالانکہ عمر کا تقاضا نہیں تھا، اور عورت ذات ہے، اور سمندری جہاد ہے. جہاد ویسے ہی بہت مشکل ہے، اور سمندر کا جہاد تو بہت مشکل ہے. لیکن وہ جو ٹائٹل ملا تھا نا جنت کا، اس کو دیکھ کر فوراً انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ میرے بھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ان میں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ سو گئے. پھر آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے.
تو پوچھا اب کیا ہوا، آپ کیوں اصرار ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر دیکھا ہے جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، ان سب کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ فرمایا آپ دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر دیں۔ فرمایا نہیں، تم پہلوں میں ہو، اس میں نہیں، یعنی اس وقت تک تم نے زندہ ہی نہیں رہنا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ پہلا لشکر جس نے سمندری جہاد کیا وہ کون سا تھا؟ صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث، اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، بالکل سب سے پہلا جو مسلمانوں نے بحری جہاد کیا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ بالکل اچھا یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، اسلام 360 ایپ ہے، بہت سارے لوگ اس میں سے یہ روایت نکالتے ہیں تو اس نے ترجمہ ہی غلط لکھا ہوا ہے۔ مع معاویہ، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، جس طرح ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع کا معنی جیسے کہتے ہیں بما اہل و عیال، ہاں جی، ماں کا معنی ساتھ ہوتا ہے، تو اس نے ترجمہ کر دیا معاویہ کے زمانے میں۔ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی معاویہ کے زمانہ ہے نا، ساتھ نہیں ہے، تو ارے عربی کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ لینی چاہیے کہ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، تو سب سے پہلا جو سمندری جہاد ہوا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ہوا، یہ آپ ان کے سپہ سالار تھے۔ تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو کہ جن کو حضور خوابوں میں دیکھیں، اور خواب دکھانے والا کون ہے؟ رب العزت، اور وہ اللہ کی وحی ہو اور جنت کی ضمانت ہو اور اس کا سپہ سالار معاویہ رضی اللہ عنہ، اس سے بڑھ کر اور حدیث آپ کو ان کی فضیلت میں کیا چاہیے؟ مجھے یہاں پہ پھر ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ ترجمہ کرنے والے اس طرح ڈنڈی مارتے ہیں اور جو ترجمے کے بلبوتے پہ اٹھ کے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی طرح ایک جو پوائنٹ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، سوری فار انٹرپشن، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ترجمے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے انکار کیا جا رہا ہے نا، کہ معاویہ کے زمانے میں جہاد ہوا تھا، مطلب کہ معاویہ شامل نہیں تھے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہی بتانا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حادثہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں ہوا ہے، وہ بنفس نفیس شامل نہیں تھے، تو وہ سارا ملبہ پھر ان پہ ڈالا جاتا ہے اور ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یا یہ ڈبل سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے، یا یہ معاشرے کی کیا وہ کیا جب آپ پہلے پورا سکیچ بناتے ہیں اور پھر اس کو احادیث سے کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ماڈیفائی کرتے ہیں؟ ہاں جی، اصل میں یہ قرآن و حدیث کو اپنے مطلب کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، یعنی خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اگر بات آئے ان کے اوپر فضائل گڑھنے کے حوالے سے، تو یہ دیکھیں کہ ہر ایک شخصیت کے بارے میں اچھی باتیں بھی موجود ہیں اور ان کے خلاف بھی موجود ہیں اور ان کے حق میں بھی موجود ہیں، بالکل ایسی۔ اب جو گڑھنے کی بات ہے، یہ بات درست ہے کہ بہت سارے فضائل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منسوب ہیں جو ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف ایک ہستی نہیں ہے، یہ صرف ایک ہستی نہیں ہے، اس طرح تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی گڑھے گئے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ من گڑت روایات ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ من گڑت روایات ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں من گڑت روایات ہیں، یہاں تک کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے المنار المنیف میں کہا ہے کہ 3 لاکھ احادیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں گڑھی گئی ہیں، 3 لاکھ احادیث۔ اور الموضوعات الکبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے مقابلے میں 2 گنا اور اس سے بھی زیادہ سیدنا علی رضی اللہ کے فضائل گڑھے گئے ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ جو من گڑت فضائل سیدنا علی رضی اللہ کے ہوں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ کے ہوں یا کسی اور شخصیت کے، من گڑت کو تو ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ من گڑت کے ساتھ صحیح بھی قبول نہیں کریں گے، من گڑت چھوڑ دیں، صحیح مان لیں۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی بڑی ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اس گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے نا بات، تو ایک کہنے والا یہ بھی کہہ رہا تھا یا اعتراض کر رہا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ نبی کا یہ صحابی مظلومیت کا کہا جاتا ہے کہ مظلومانہ شہادت ہے، پانی باندھ رہا، ساری چیزیں، ہم چونکہ وہ سارا ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، تو سیدنا عثمان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کے دور میں امیر شام جو گورنر کی حیثیت سے تھے، انہوں نے کوئی لشکر کیوں نہیں بھیجا، یہ تماشا دیکھتے رہے یا کیوں کرتے رہے؟ اور پھر اس کے بعد آگے پھر جو اختلاف ہوتا ہے سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا، اس کے اندر پھر کہا جاتا ہے افراط و تفریط آ جاتی ہے نا امت میں، یا بنائی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے ہمیں آج کہ حقدار کون تھا یا لڑائی کیوں تھی،
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کے لیے کوئی مدد کمک کیوں نہیں بھیجی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جہالت پر مبنی بات ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی بھی تھی اور افراد بھیجے بھی تھے, اور بعض روایت میں کہ وہ خود بھی آئے تھے کہ آپ میرے ساتھ چلیں, پورا حفاظتی دستہ آپ کو شام میں لے کر جائے گا اور یہ ظالم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے مقابلے میں مدینے کے اندر رہنے کو ترجیح دی ہے, اور یہ ایک حدیث کی بنیاد پر تھا. آپ نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت کنت لہ شفیعا یوم القیامہ, جو مدینے میں اس کا آخری وقت آئے, جس کے پاس یہ طاقت ہے, تو وہ مدینے میں ہی رہے. جب وہ مدینے میں ایمان کی حالت میں فوت ہوگا تو میں اس کی روز قیامت سفارش لازم کروں گا. تو آپ نے اس روایت کے پیش نظر وہاں سے نہیں گئے, ٹھیک ہے, آپ مدینہ میں رہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پیشکش کی گئی تھی. اب دوسرا کہ انہوں نے لشکر کیوں نہیں بھیج دیا اور ان سے لڑائی کیوں نہیں کر لی, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امیر المومنین کے حکم کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں, وہ چاہ رہے تھے کہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اپنا لشکر بنا کر ان کا مقابلہ کروں. انصار آپ کے پاس آئے تھے اور کہا کہ ہم دوبارہ انصار اللہ بننا چاہتے ہیں, جس طرح حضور علیہ السلام کی مدد کی, آج تمہاری مدد کر کے بھی انصار اللہ بننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. مہاجر آپ کے پاس آئے تھے, یعنی سب صحابہ چاہ رہے تھے, لیکن پیچھے اصل بات خلیفہ کا حکم تھا کہ میری وجہ سے مدینہ میں کسی کا خون بہے, میں اس کو جائز قرار نہیں دیتا, اس وجہ سے تھا. ٹھیک ہے. اب پھر جب سیدنا عثمان کی شہادت ہو جاتی ہے اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو اختلاف کا سبب یا وجہ بنتی ہے, اور کون حق پہ تھا یا کون نہیں تھا, ایک تو یہ کیا ہم جج بن سکتے ہیں اس مسئلے میں, اس معاملے میں, یا کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے, اس پہ روشنی ڈالیں. اس کا فیصلہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر گئے تھے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرک معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق. یہ بخاری میں بھی مختلف الفاظ ہے, اور یہ میں نے صحیح مسلم کے الفاظ پڑھے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کا اختلاف ہوگا, ٹھیک, اور ایک تیسرا گروہ ان سے جدا ہو جائے گا. اب تیسرے سے لڑائی وہ کرے گا جو ان دونوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگا. یعنی حضور علیہ السلام نے دونوں کو حق پر کہا, بالکل ٹھیک, ایک کو زیادہ کہہ دیا, اور زیادہ کے متضاد الٹ ہے کم, یعنی دونوں کو حق پر کہا, اور ایک ذرا زیادہ ہے اور ایک ذرا کم ہے. اب ہوا کیا کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی کا اختلاف ہوا, یہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں. حضرت علی رضی اللہ کے گروپ سے وہی وہ شیطانی ٹولہ انتشار پسند باغی گروہ جو ہے وہ جدا ہوا, وہ باغی گروہ, اور اس کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا, جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے. اب اس روایت کے پیش نظر تین باتیں سمجھ آئیں. پہلی بات, جو جدا ہونے والا تھا وہ گمراہ تھا اور وہ خارجی تھے, ٹھیک ہے, اور وہی باغی تھے. دوسری بات, یہ دونوں گروہ مسلمان تھے. تمرک معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین, دونوں گروہ مسلمان تھے, علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے فرمایا ان میں سے جو زیادہ حق پر ہوگا وہ ان سے لڑائی کرے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے زبان نبوت سے زیادہ حق پر کہہ دیا اور دوسروں کو کم حق پر کہہ دیا. یعنی دونوں کو حق پر ہونے کی گواہی جب پیغمبر علیہ السلام نے دے دی ہے تو ہمیں اپنے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں اس پہ کسی بھی طرح کا زبان درازی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ حضور کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو سیدنا امیر معاویہ کی بجائے جب خلافت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زیادہ حقدار بھی وہی تھے, حق بھی انہی کا تھا, وہ الگ بات ہے, الگ بحث ہے کہ ان کو کچھ لوگ پہلے نمبر پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے لحاظ سے کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے خلافت لینے کے لحاظ سے, یہ اسی نمبر پہ آتا ہے یا پہلے نمبر پہ آتا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت, اور پھر اگلے بات پہ آتے ہیں امیر معاویہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا تھا. جی, جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون, انہوں نے کہا ابوبکر. ان کے بیٹے نے پوچھا, پھر پوچھا ان کے بعد کون, فرمایا عمر. پھر انہوں نے خود ہی کہہ دیا تیسرے نمبر پر تو آپ ہیں نا, فرمایا نہیں, تیسرے نمبر پر عثمان. بالکل ٹھیک. تو یہ تو انہوں نے خود فیصلہ کر دیا. اور صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ زندہ ہوتے تھے تو ہم یہ ترتیب لگاتے تھے کہ سب سے پہلے ابوبکر, اور ان کے بعد عمر, اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ. تو جب صحابہ پیغمبر علیہ السلام کی زمانے میں یہ ترتیب لگا رہے ہیں
اور یہ اجماع ہے صحابہ کا، تو پھر ان کی خلافت پہلے نمبر پر بنتی نہیں. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اور تفصیلی صحیح مسلم میں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر ایک جملہ بولا کہ پیچھے مجھے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی، آپ ہی ایسی شخصیت تھی کہ میں چاہتا تھا کاش اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو آپ جیسا نامہ اعمال لے کر. سبحان اللہ. سیدنا عمر کے عمر رضی کے حوالے سے سیدنا علی رضی کے یہ الفاظ ہیں. اب ان الفاظ کو اس موضوع کے اوپر آپ منطبق کر کے دیکھیں. یعنی ان کی وفات شہادت کے بعد کہہ رہے ہیں میں آپ جیسے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جانا چاہتا تھا. یعنی مینٹور سمجھ رہے ہیں. ہاں جی. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو پہلے خلیفہ مانتے تھے جی. تو گویا کہ حضرت علی کا بھی ذہن کیا ہوا، وہ ان کو پہلے خلیفہ مان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دوسرے خلیفہ کہتے بھی تھے اور انہوں نے خلافت کی ہے، تو حضرت علی کا ذہن کیا ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے پیچھے 6 افراد مقرر کیے، ان میں سے کسی کو بھی دی جا سکتی. تو گویا کہ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سے بھی کوئی بن جائے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. بالکل. تو یہ پہلے نمبر والی بات تو ویسے ہی غلط ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند اقتدار پہ آتے ہیں تو کیا آپ کا شمار خلفائے راشدین میں کیا جائے گا؟ جیسے ہمارے ہاں تو ایک کہنے کے لحاظ سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، حالانکہ یہ صحابی رسول ہیں اور وہ تابعی ہیں، تو کیا کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں 2 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تقابل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا یہ بالکل نامناسب بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب حدیث میں آ چکا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم، روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے اور میرے بعد میرے صحابہ کے زمانے. بالکل ٹھیک. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تو صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، بہت بات کی بات ہے. تو ان کو ان کے مقابلے کا بھی سمجھنا یہ ان کی توہین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال ہوا تھا. جی. صحیح ابو داود کی روایتوں کے ایک محدث ہیں، راوی ہیں، معافیٰ بن عمران رحمہ اللہ. ان سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں یا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے 600 عمر بھی آ جائیں یہ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 600 عمر بن عبدالعزیز. اور یہ بات تو خود سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو مسلم تھی. وہ ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اعتقاد اہل سنہ کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خلافت کے اندر کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں تھا. ٹھیک ہے. جتنی بھی سزائیں جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے جلاد اور ان کے کرندے ہی دیتے تھے. صرف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بندے کو اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے تھے اور وہ بد نصیب تھا جس نے شاتما معاویہ رضی اللہ عنہ، جس نے معاویہ رضی اللہ کو برا بلا کہا نا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی غیرت اس وقت جوش میں آئی اور انہوں نے کسی کو حکم دینے کے بجائے اپنے ہاتھ سے اس کو کوڑے مارے تھے. تو یہ تقابل کرنا تو درست نہیں بنتا ہی نہیں. باقی رہا مسئلہ کہ کیا وہ خلفائے راشدین میں ہیں یا نہیں، تو بعد ہمارے اسلاف نے ان کو خلفائے راشدین میں شمار بھی کیا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے کچھ دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے. اور جب خلفائے راشدین کا ذکر آتا ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. تو وہ خلفائے راشدین مہدیین ہیں اور یہ مہدی ہیں. اور دوسرا ان کا دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید سورۃ الحجرات میں آتا ہے نا اولئک هم الراشدون، تمام صحابہ کیا ہیں؟ راشد ہیں. تو یہ بھی خلیفہ ہیں اور یہ صحابی ہیں، تو یہ راشدون بھی ہو گئے اور مہدیین بھی ہو گئے. اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خلافت علی منہاج النبوہ کی جو مدت بتائی ہے وہ 30 سال بتائی ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ مدت والے 30 سال والے خلفائے راشدین ہیں اور ان کے بعد والے خلفائے اسلام ہیں. بہرحال آپ دونوں کی رائے آپ کے سامنے، خلفائے راشدین مانیں یا خلفائے اسلام، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا 12 خلیفوں تک اسلام دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور غالب اور طاقتور رہے گا. اور یہ پہلے بادشاہ بھی تھے اور آپ خلیفہ بھی تھے، اور آپ کے دور میں اسلام بہت غالب رہا اور قائم رہا. ٹھیک ہو گیا. 12 خلفاء تک، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ سے ہی انتشار اور فساد کی ایک فضا بنتی آئی اور پھر پھیلتی چلی گئی اور امت نے بڑے حادثات دیکھے. میں حادثہ اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام مکمل ہو چکا تھا تو اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی شخصیت کے آنے سے جانے سے، کسی کی وفات سے، کسی کی پیدائش سے، کسی کی شہادت سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو میں اس لیے اس کو اپنے اس حساب سے حادثہ کہتا ہوں، کیونکہ بڑے سے بڑا کوئی واقعہ بھی ہو جائے تو آپ اسے حادثہ کہہ سکتے ہیں، اور انٹل کہ آپ کی اوپر یہ ذمہ داری نہ ہو کہ آپ جج بنیں گے، آپ اس کا فیصلہ کریں گے، تو حادثہ ہی کہنا بنتا ہے. اور وہ پہلی امت جو کہ گزر گئی ہے اس وجہ سے. تو کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی تھی، ملوکیت کی ابتدا کی تھی، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات مزید بگڑے ہیں یا یہ کیا تھا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 حیثیتیں ہیں. جی بعض احادیث میں ان کو خلیفہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے. اور بعض روایات میں ان کو بادشاہ کہا گیا ہے، ملوکیت کہا گیا ہے. لیکن ملوکیت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں خلافت کے مقابلے میں جب ملوکیت آتا ہے تو فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ وہ سارے دین کا بیڑا غرق کر دیا گیا اور دین کی بنیادیں خراب کر دی گئی، یہ وہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ملوکیت قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے انعام کے طور پر استعمال ہوئی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. نبیوں پر یہ ملوکیت، نبیوں کے لیے نعمت، نبیوں کے تذکرے میں ملوکیت کا، تو یہ ملوکیت کے بارے میں فوراً یہ کنسیپٹ آ جانا کہ یہ بہت بری چیز ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی موجود ہے، معجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے نبوت ہوگی، نبوت کے بعد نبوت جیسی خلافت ہوگی، اس کے بعد ملکا و رحمہ، رحمت والی بادشاہت ہوگی. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر ملوکیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے بادشاہ ہیں، لیکن اس کی بادشاہت کو نبوت کی زبان نے رحمت والی بادشاہت قرار دیا ہے. اور اگر آپ دوسری حدیث کو دیکھیں جیسا کہ صحیح مسلم کی 4705 6 7 8 9 10 نمبر یہ روایات پوری سیریل میں ہیں، تو ان کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ 12 خلیفہ مسلسل آئیں گے. تو اس اعتبار سے خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری روایت کے اعتبار سے ملوکیت بھی ہے. 2 حیثیتیں ہیں، لیکن دونوں میں وہ برے نہیں ہیں. دونوں میں ان کی ملوکیت کی بھی تعریف کی گئی ہے اور ان کی بادشاہت کی بھی تحسین کی گئی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے بارے میں احادیث میں ایک ملتا ہے صحابی رسول کے بارے میں کہ اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو اس باغی گروہ کے بارے میں جو انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے یا باور کروائی جاتی ہے، اس میں کہاں تک حقیقت ہے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے اراکین نے انہیں شہید کیا تھا سیدنا عمار بن یاسر کو، یا پھر یہ جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ یا عام پبلک جس کا علماء کے ساتھ بھی اتنا نہیں ہے، وہ صرف سوشل میڈیا یوٹیوب کی حد تک جو خود ساختہ اسکالر بنے بیٹھے ہیں ان کی باتیں سن کے ایک اپنا امیج اور سیٹ کر لیتی ہے، کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے لوگوں نے سیدنا عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا؟ اور اگر یہ اسی گروہ کے تھے جنہوں نے شہید کیا تو یہ جو باغی گروہ ہے اس بغاوت کے مطلب میں اسلام سے خارجیت ہے یا کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں کی بہت معرکۃ الآراء سوالوں میں ایک سوال ہے جی، اور اس کے اوپر ہی اپنی ساری بنیاد کھڑی رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو میں 2-3 منٹ ذرا زیادہ لے کر اس کو میں بھی یہی چاہتا ہوں ذرا مسئلہ کھل جائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے 2812. ٹھیک ہے.
28-12 صحیح بخاری میں سے صحیح. کہ اس سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. اب اس روایت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک روایت ہی اگر سمجھ لی جائے تو یہ سارا مسئلہ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کے بعد ایک کتاب لکھی گئی ہے المستدرک علی الصحیحین، جس کو مستدرک حاکم بھی کہتے ہیں. جی. مستدرک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس امام نے جن شرائط کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے احادیث جمع کی ہیں نا، بعد والے امام نے کہا کہ انہی شرائط پر کچھ اور حدیثیں بھی تھی جو امام صاحب سے رہ گئی ہیں تو میں وہ نقل کر دیتا ہوں، اس کو مستدرک کہتے ہیں. یعنی انہوں نے بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق جمع کرنے کی کوشش کی. صحیح. اس میں کتنا وہ کامیاب رہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی روایت جو صحیح بخاری میں ہے 2812، جب یہی روایت صحیح مستدرک حاکم میں جاتی ہے تو سارا مسئلہ واضح کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص ان دونوں روایات کو ملا کر پڑھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سیاق و سباق سے پڑھنا ہے. سیاق و سباق سے. اب بخاری میں یہ تھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے علی اور اپنے شاگرد اکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جا کر حدیث سنو. ٹھیک ہے. اب بخاری میں یہ نہیں ہے کہ کون سی حدیث سنو، ٹھیک. بخاری میں یہ نہیں ہے. صحیح ہے. بس صرف اتنا ہے کہ جاؤ جا کر حدیث سنو. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کوئی تھوڑی ہے، ایک تھوڑی ہے، ان کی تو بے شمار سینکڑوں روایات ہیں. اب اس کی مثال آپ جو سمجھے، میں آپ کو کہوں کہ آپ دکان سے چیز لے کر آؤ، بھائی کیا چیز لے کر آؤں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. ورائٹی پڑی ہے کافی. ہاں جی کافی. بخاری میں صرف اتنا تھا جاؤ جا کے حدیث سنو. جب یہی روایت مستدرک حاکم میں آئی تو وہاں یہ واضح الفاظ ہیں، جاؤ جا کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے باغیوں کے بارے میں، خوارج کے بارے میں حدیث سنو. ٹھیک ہے. فاسمع منہ حدیثہ فی شأن الخوارج. ٹھیک. جا کے خارجیوں کے بارے میں حدیث سنو. یہ کن کے بارے میں حدیث سننے گئے؟ خارجیوں کے بارے میں. تو جب وہ خارجیوں کے بارے میں حدیث سننے گئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے حدیث عمار سنا دی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب سوال تھا خارجیوں کے بارے میں حدیث سناؤ، تو آگے سنا دی گئی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ سوال اور جواب کو جوڑیں تو سوال خارجی ہے، جواب کے اندر باغی آیا، تو مراد یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ خارجی ہی در حقیقت کیا ہیں؟ باغی ہیں. باغی ہے. اب یہ بات سمجھ آ جائے گی خارجی کون تھے. پہلے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، بغاوت ہو گئی. ٹھیک ہے. بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں شامل ہو گئے، اطاعت ہو گئی. بعد میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صلح ہوئی تو یہ نکل گئے، جو میں نے پہلے بھی سنا ہے، الگ ہو گئے. اب یہ خارج ہو گئے، اس کا نام خارج، یعنی یہ خارج ہو گئے. تو کہا خارجیوں کے بارے میں حدیث سناؤ، انہوں نے باغیوں والی سنا دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابہ کا فہم تھا کہ عمار کے قاتل خارجی ہیں، عمار کے قاتل باغی ہیں، اور وہ وہی ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروپ سے نکل گئے تھے. تو یہ تو حدیث میں کلیئر کٹ مسئلہ موجود ہے. شرط یہ ہے کہ بخاری کی وہی روایت اور اسی روایت کو جب صحیح مستدرک حاکم سے پڑھا جائے گا، اور اس کا نمبر ہے 2653، 2653 نمبر روایت ہے. یہ تو ہے حدیث سے اس کا مفہوم. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی شروحات بھی تو دیکھ لی جائیں. التوضیح لشرح الجامع الصحیح، امام ابن الملقن رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اور صحیح بخاری کی شرح ہے. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے 447 نمبر روایت کے تحت. یہ جو 2812 ہے نا، یہ بخاری میں دو جگہ پہ آتی ہے. صحیح. 2812 بھی آتی ہے اور 447 نمبر پہ. تو 447 کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اس روایت سے مراد خارجی ہیں، کوئی ایک صحابی بھی اس سے مراد نہیں ہے. اور اسی طرح شرح الجامع صحیح امام اصبہانی رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی حضرت عمار کا قاتل نہیں ہے. اور آخری بات یہ کر دوں، اور یہ بڑا عظیم نکتہ ہے، کہ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے مد مقابل معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروپ کو باغی سمجھ رہے ہوتے جی، تو جب جنگ ختم ہو گئی تھی تب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے تھی نا. بالکل واضح ہو جانی. اس جنگ سے واپسی پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل کیا تھا؟
اور اس وقت ان کے کلمات کیا تھے. مصنف ابن ابی شیبہ اور اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین سے واپس لوٹے شہادت عمار رضی اللہ کے بعد، تو کہا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، لوگو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو، عمارت کو تم نے کبھی ناپسند نہیں کرنا. یہ نصیحت کر رہے یہ ہیں. نصیحت کر رہے کرنا تو یہ ان کے اعتبار سے کہنا تو یہ چاہیے تھا لوگوں آج واضح ہو چکا، عمار شہید ہو چکے، یہ باغی ثابت ہو چکے. ہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا ان کے اعتبار سے. بالکل لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم نے آج کے بعد معاویہ رضی کے گروپ کو کبھی برا نہیں سمجھنا. تو گویا کہ وہ بھی قتل اور شہادت عمار رضی کے بعد معاویہ رضی کو برا نہیں کہہ رہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ گیم کس نے ڈالی ہے اور عمار کے قاتل باغی کون افراد ہیں. بالکل یہ بات سمجھ چکے. جنازے پڑھائے، بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے مقتولین کدھر ہیں. پوچھا تو ہمارے مقتولین، فرمایا ہمارے بھی اور ان کے دونوں ہی جنت میں ہیں. بالکل صحیح. دونوں جنت میں. ہاں اللہ تعالیٰ روز قیامت فیصلہ یہ کرے گا میں زیادہ حق پر تھا یا معاویہ زیادہ حق پر تھے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا حضور کی زبان سے دوسری روایت میں کہ علی رضی اللہ زیادہ حق پر تھے. جتنا بڑا حکمران ہوتا ہے یا عہدے والا بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر الزامات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب یہ جاننا ہے کہ کیا جو ایک الزامات ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس حوالے سے احادیث کے اندر بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں. جیسے میں اگر بیان کروں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ صحیح مسلم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے اور ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ کسی کا ناحق مال کھانا، وہ کہتے ہیں جی جرم ہے. اگر چوری احادیث میں بھی ہے کہ نبی کی بیٹی بھی کرے گی تو ہاتھ کٹے گا. تو انہوں نے کہا جی آپ کے جو رشتہ دار ہیں، گورنر شام جو ہیں یا امیر شام جو ہیں، وہ تو لوگوں کا ناحق مال کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، تو ان پر اس طرح کی کوئی حد یا کوئی فتویٰ یا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہنے والا ایک بندہ کہہ رہا تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی فہم و فراست سے بھی بچائے کہ بندہ صحابہ کے بارے میں سوال کرے. لیکن وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آگے سے عمر بن عاص چپ کر گئے. تو اس حدیث کی تشریح، توضیح یا اس کی کلیئرٹی کیسے ہوگی کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف یہ الزام ہے، جبکہ صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے بات لوگوں کا ناحق مال کھانے کے حوالے سے یا ناحق خون بہانے کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ احادیث میں کیسا ملتا ہے؟ جی یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن روایات کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. روایات کو بیان کرنے والے محدثین ہی ان روایات کو صحیح طور پر سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اگر آپ کو توفیق دے یا سننے والوں کو توفیق دے تو اس روایت کی شرح محدثین سے پوچھ لی جائے. ٹھیک. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والا تھا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ کے مخالف گروپ کا انسان تھا. ٹھیک. تو جب بھی کوئی مد مقابل مخالف آدمی کوئی بات کرے تو اس کے صرف دعوے پر ہی فیصلے نہیں کر لیے جاتے، ان سے دلیل بھی مانگی جاتی ہے. تو یہ تو صرف اس کا ایک دعویٰ تھا جس کی آج تک دلیل نہیں مل سکی. ہم نے کئی مرتبہ یہ چیلنج کیا ہے کہ پوری ذخیرہ احادیث میں، ذخیرہ کتب سے آپ نکالیں کہ فلاں شخص کا ناحق مال معاویہ نے کھایا رضی اللہ عنہ، یہ ثابت کرے نا. فلاں شخص کا ناحق خون بہایا، یہ بتایا جائے نا. ایک شخص یہ دعویٰ کر دیتا ہے تو صرف دعوے کے اوپر ایک نام ملتا ہے حجر بن عدی. حجر بن عدی. یہ حجر بن عدی کا قتل کیا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن بات ناحق کی ہو رہی ہے، حق کی قتل کی نہیں ہو رہی. حجر بن عدی یہ ایک شخص تھا جس نے خلیفہ کے خلاف، حکمران کے خلاف، گورنر کے خلاف بدتمیزی کا بازار گرم کیا ہوا تھا اور دوبارہ وہ پرانی جنگ چھیڑنا چاہ رہا تھا جس کی صلح ہو چکی تھی، اور دوبارہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر فساد کروانا چاہ رہا تھا. پھر اس کو کوفہ سے بلایا گیا، ٹھیک ہے، شام پہنچایا گیا، سمجھایا گیا، قید و بند میں رکھا گیا، مختلف طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں مانا. تو فساد فی الارض کرنے والے کے بارے میں پھر اتفاقی رائے سے اس کو قتل کر دیا گیا. تو یہ ناحق نہیں ہے، یہ اس طرح کے افراد کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. مختلف قسم کی سزائیں موجود ہیں. تو بہرحال یہ ناحق قتل کی ایک دلیل بھی آپ کو نہیں ملے گی. رہی بات کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آگے خاموش کیوں ہو گئے، چپ ہو گئے، تو بھئی بسا اوقات بعض پنجابی میں بتاؤ کہ بابے ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ کہ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, کہ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ہے کہ ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ہی کوئی نہیں.
تو پھر خاموشی بھی ان کا ایک اچھا جواب ہوتا ہے. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اس نے یہ بات کہی ہے تو آخر پیچھے کوئی بات تو ہوگی نا, تو پھر یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک شخص ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو تابعی ہے. ٹھیک ہے. ان کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک صحابی ہیں, اور ایک نہیں 20 ہیں. بہرحال ایک کا میں آپ کو ابھی اشارہ دینا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہے. جب ایک تابعی ایک صحابی کے اوپر الزام لگا رہا ہو اور دوسرا صحابی اس صحابی کی اس الزام کی نفی کر رہا ہو, تو دونوں میں سے بات معتبر کس کی ہوگی؟ صحابی کی. اب یہ تابعی ہے اور وہ دوسرا صحابی عام صحابی نہیں ہے بلکہ مہاجرین میں شامل ہے, تو وہ اعلیٰ درجے کے ہوگے. ان کے پاس تیسرا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ سابقون الاولون میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس چوتھا ٹائٹل یہ ہے وہ بدری صحابی ہیں, جنتی صحابی ہیں. ان کے پاس پانچواں ٹائٹل یہ ہے وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. عشرہ مبشرہ, صحابی, بدری صحابی, سابقون الاولون, مہاجر صحابی. اور چھٹا ٹائٹل ان کے پاس یہ ہے کہ جو کسی کو نہیں مل سکا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں اپنے ترکش سے تیر نکال کے ان کو دیے اور فرمایا ارم فدا کا ابی و امی یا سعد, اے سعد رضی اللہ عنہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ یہ میرے تیر چلائیں اور دشمن کو ماریں. جب یہ 6 ٹائٹل والی شخصیت ایک طرف ہو اور ایک شخص ایک طرف ہو, اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ حضرت معاویہ کی خلافت کیسی تھی, تو وہ کہتے ہیں ما رأیت رجلا بعد عثمان اقضى بحق ما رأیت احدا اقضى بحق من هذا الباب. میں نے اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. تو اس دروازے, کون سا دروازہ تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا. تو جب ایک صحابی کہہ رہے ہیں یہ حق کے فیصلے کرتے ہیں اور ایک تابعی کہتا ہے ناحق مال کھاتا ہے, ہم کس کی مانے؟ صحابی کی. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ حق کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ناحق قتل کرتا ہے. ہم ایک صحابی کی بات مانیں گے یا تابعی کی بات مانیں گے؟ ڈیفینیٹ صحابی کی بات معتبر ہے. اور اب یہ بھی ہے, اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس روایت کی شرح پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے. اس روایت کی شرح میں یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اس آدمی کا اعتراض عام ناحق مال, چوری, ڈاکہ, ظلم, ستم نہیں تھا, نہ ہی عام قتل و غارت تھا. وہ مراد لے رہا تھا, ہاں بطاخوری وغیرہ نہیں تھا جیسا کہ یہ لوگ لیتے ہیں. اس کا مراد یہ تھا کہ تیرے اس چچا کے بیٹے نے تو حضرت علی کے ساتھ جنگیں کی ہوئی ہیں, وہاں مال بھی خرچ ہوا تھا, وہاں قتل و غارت بھی ہوئی تھی, تو اس کے باوجود ہم ان کی بات مانیں. تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کے باوجود بھی تمہیں ان کی بات ماننی ہی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ شراب نوشی کیا کرتے تھے. دوسری طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں اس پہ بھی روشنی ڈال دی جائے, کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں امت کے ایک بڑے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام خطا کار نہیں ہوتا, وہ صلح بھی کر رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی ہاتھ پر. تو اگر وہ شراب پی رہے تھے یا اس طرح کا کوئی ان کا کریکٹر لوز تھا, یا دین کو شیلٹر کے طور پہ استعمال کر کے اپنی دنیا اور جاہ و حشمت بڑھا رہے تھے, تو یہ امام معصومین ان کا سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا, آپ اس کو کس نظر سے جسٹیفائی کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا ہمارے سامعین کے لیے آپ ضرور اس کو کھول دیں. جی, پہلی بات جو آپ نے شراب کی ہے اس کے حوالے سے مختصر بات یہ ہے کہ یہ مسند احمد کی روایت پیش کی جاتی ہے. اس کے اندر حسین بن واقد راوی ہے, یہ اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, عبداللہ بن احمد نے, ما انکر حدیث حسین بن واقد عن ابی المنیب, کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ یہ روایت کے بارے میں کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا کہ حسین بن واقد کی روایتیں بہت منکر ہوتی ہیں. تو یہ روایت منکر ہے. پہلی بات یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا لطیفہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں عربی کے اندر شراب اور ہوتا ہے اور اردو کے اندر شراب اور ہوتا ہے. ہم جس کو شراب کہتے ہیں اس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے جی, اور عربی جس کو شراب کہتے ہیں وہ عام مشروب ہوتا ہے. جیسے آپ پانی پئیں گے تو اس کو شراب بولا جائے گا. تو ہوا یہ ہے کہ روایت میں شراب کا لفظ آ گیا, عربی کا شراب, کوئی بھی پینے والی چیز, اور ان بد نصیبوں نے اس کو پنجابی والا شراب اور اردو والا شراب سمجھ لیا اپنے ذہن. تو حدیث میں نہ تو شراب کا ذکر ہے,
شراب کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر شراب ہوتی تو خمر ہوتی. بالکل ٹھیک. تو دوسری بات یہ کہ روایت ضعیف ہے، ایک ضعیف روایت ہے اور اس میں شراب کا ذکر بھی نہیں ہے اور یہ اس کو لینے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یہ کج روی ہے ان کے دل کی فکر کی. اور رہا یہ کہ اگر ان کا کریکٹر لوز، جب یہ روایت صحیح نہیں تو ان کا کریکٹر لوز نہیں ہے. اور اس کے برعکس ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، جی میرا یہ بیٹا سردار ہوگا بڑا ہو کر، حضرت حسن رضی اللہ عنہ. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے. جس کو حضور عظیم کہہ دے اس کا کریکٹر لوز نہیں ہو سکتا. بے شک. مسلمان بھی کہا اور ان کو عظمت والی بھی کہا. علی المرتضیٰ کی اپنی گواہی بھی ہے کہ ان کی اپنی گواہی بھی ہے معاویہ کے بارے میں. معاویہ رضی کے بارے میں کہ آپ ان کی عمارت کو ناپسند نہ کرو، ان کی عمارت تمہارے لیے بہترین ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بولتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ان کو ما کان اور ما یکون کا علم ہے، جو ہو چکا اس کا بھی اور جو ہونا ہے. تو جب حضور اللہ کی وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے، عظمت والے ہوں گے، تو آج کوئی آدمی ان کو برا کہے تو یہ درست نہیں ہے. آگے پھر یہ ہے کہ سیدنا حسن کی بیعت تھی یا صلح تھی سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ، یا حسین کی بھی تھی. اسے صلح کہا جائے گا یا بیعت کہا جائے گا؟ عمومی طور پہ باور یہ کروایا جاتا ہے کہ جناب علی صلح کوئی نہیں، صلح تھی، بیعت بوت کوئی نہیں کی تھی، وہ اپنا سلسلہ چلا رہے تھے، ادھر اپنا معاملہ تھا. تو یہ کیسے جسٹیفائی ہوگا؟ دیکھیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف دل والے شخصیات تھیں. جب وہ کسی کے ساتھ صلح کر رہے ہیں تو ان کی بیعت بھی کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بھائی کے نافرمان ہوں اور بھائی صلح کر رہے ہیں اور بھائی کو حکم بھی دے رہے ہوں اور وہ حکم نہ مانیں. تو یہ بات بالکل واضح ہے. یہ کہ حکم جب کہیں ملتا ہے جو جی بالکل ملتا ہے، حتیٰ کہ ان کی اپنی کتابوں میں ملتا ہے، جی رجال کشی وغیرہ میں کہ کم فبایو فإنہ امامی، کہ کھڑے ہو جاؤ تم بھی ان کی بیعت کرو، وہ میرے امام ہیں. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیعت کی ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کروائی ہے اور 20 سال تک ان کا حق بھی تھا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے گھریلو اخراجات کہاں سے چلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا حق تھا کہ مالی غنیمت میں سے، بیت المال میں سے اہل بیت کو ان کا خمس دیا جائے، خمس میں سے دیا جائے. تو ملتا رہا ہے. اگر انہوں نے اس کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کیا تو پھر وہ بیت المال سے کس طرح لے لیتے تھے، ان کے گھر کے اخراجات کیسے چلتے تھے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر انہوں نے بیعت کا معاملہ طے کیا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. تو جب صلح کروائی ہے تو صلح بیعت کے بغیر نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. تو صلح کی ہے تو ہم یہی مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے نانا کی حدیث پر عمل کریں گے اور اپنے بڑے بھائی کے حکم پر بھی عمل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو جنگ والا معاملہ بنتا ہے تو قرآن کو نیزوں پہ چڑھانا، پانی بند کر دینا، اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں، آپ تاریخ اعتبار سے یا احادیث کے اعتبار سے آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا حقیقت ہے اس میں؟ یہ تاریخی روایات ہیں اور یہ ان کا جو بڑا بابا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب 91 ہجری میں پیدا ہونے والا، یہ اس نے ساری گھڑی ہوئی ہیں. ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ ایک راوی تھا ابو مخنف لوط بن یحییٰ، کذاب تھا، پرلے درجے کا جھوٹا انسان تھا. اس نے یہ ساری تو کہانی کیا اس کی کسی کے ساتھ کوئی ملاقات بھی ہے ان لوگوں کے ساتھ، یا اس کی پیدائش سن آپ شعور سے غور پہلے؟ کریں کہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا بھی ہو چکا ہوا ہے جی. اور یہ 91 میں پیدا ہو رہا ہے. تو اس کی ملاقات ان کے ساتھ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ 91 میں پیدا ہونے والا انسان اگر اس نے 20 سال میں بھی لکھی ہو تو یہ تو 50 سال کے تو یہی ہو جاتے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی کا معاملہ تو اس سے بھی بہت پہلے کی باتیں ہیں، وہ 20 سال وہ بھی لگا رہے، 70 سال ہو جاتے. تو اس کی کس سے ملاقات ہے؟ اس نے کس کو دیکھا ہوگا؟ تو یہ جھوٹی باتیں ہیں. اور دوسری ایک آخری سوال آپ سے آج کی گفتگو کے حوالے سے، من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب اللہ. تو یہ جو سب کا لفظ ہے یہ کس معنی پر مشتمل ہے، اور اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حکم دے رکھا تھا کہ علی کے حوالے سے اس طرح کی زبان استعمال کرنی؟ دنیا میں جو ٹاپ 10 کے جھوٹ چل رہے ہیں نا، ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ممبروں پر لعن طعن ہوتا تھا. ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں من سبہ علی فقط سبانی، یہ ایک جھوٹی روایت ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے ابو اسحاق السبی جو کہ مدلس ہے، روایت ضعیف ہے.
ٹھیک ہے. رہی بات وہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایات کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس سینس میں ہے ہی نہیں، اور یہ بات سمجھنے کے لیے سب کا مفہوم سمجھنا لازم ہے. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ پر سب کیا، تو آپ وہاں سب کا معنی کیا کریں گے؟ کیا گالی لیں گے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب اپنے والد گرامی کے جسم سے وہ بچہ دانی یا اوجری وغیرہ اتاری تو سبت قریش، مکہ کی تو وہاں زندگی انہوں نے میں. ان کو برا بلا کہا. تو سب کا معنی کیا ماں بہن کی وہاں گالیاں لی جائیں گی؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ استبا علی و عباس، علی اور عباس رضی اللہ نے ایک دوسرے کو سب کیا. تو کیا یہاں معنی گالیاں لی جائیں گی؟ نہیں. سب کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو جھڑکنا، سب کا دوسرا معنی ہے کسی کو ڈانٹنا، سب کا تیسرا معنی ہے کسی کو غلط کہنا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. تو جتنی روایات میں سیدنا معاویہ رضی اللہ کے حوالے سے سب کی بات آئے گی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ کہتے تھے کہ یہ سٹانس میرا درست ہے کہ ہم قصاص عثمان لے کر رہیں گے، ٹھیک ہے. اور ان کی بات غلط ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم کہتے ہیں پہلے حالات بہتر کریں گے اور بعد میں قصاص قصاص. لے کے. تو وہ سب اس مفہوم میں ہے کہ اپنی رائے کو درست کہنا اور دوسرے کی رائے کو غلط کہنا. یہ جو ہمارے معاشرے میں ماں بہن کی گالیوں کی بات ہے نا، ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں ثابت نہیں یعنی ہے. یہ جوہل آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری لغت ہے، ہم منطبق کرتے ہیں عربی زبان کے الفاظ کو اپنی لغت پہ اور پھر اس حساب سے لے کے چلتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو اگر آپ عربی زبان کو سنیں تو جہاں جہاں سب آگے اگر اس کا معنی گالی ہی کرنا ہے تو پھر تو نعوذ باللہ حضرت علی بھی گالیاں نکالنے والے ہوئے، حضرت فاطمہ بھی گالیاں نکالنے والی ہوئی، حضرت عباس بھی گالیاں یعنی نکالنے اہل والے بیت ہوئے، معاذ اللہ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گالیاں نکالنے. نہیں، ایسا نہیں ہو استغفر سکتا. اللہ. یہ اہل بیت کی شان میں از خود گستاخی ہے ایک، یہ جو اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، اور یہ کچھ اعتراضات تھے امیر المومنین امیر المسلمین اور 64,65,000 مربع کلومیٹر کے حکمران پر، کہ جن کا کچھ جائزہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی فہم و فراست کو جلا بخشے، اور آپ اپنے زبان قلم ہاتھ کو ان شخصیات، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے روک سکیں، تاکہ نہ آپ کی عاقبت خراب ہو، نہ کسی اور کی عاقبت خراب ہو. کیونکہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح ہیں، قرآن کی بات واضح ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. آپ کے اسلام اور میرے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، قبر کے جو سوالات ہیں، میں اور آپ اس کی تیاری کریں. اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.